بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ سعد کاندلوی پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے بے تکلف ہو کر، ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہہ رہا ہے، آپ جتنی چاہیں ملامت کریں، کسی کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میری یہ بات صحیح ہے۔ اور اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ اس کو کیا جواب دے رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ کہ عالمی سطح پر مسلمان دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کرنے میں سنت پر آئے، اس لیے ہم پہ تکلف کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اور بغیر کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کہتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، کتاب سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ سچی بات ہے، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، دعوت کا فریضہ صرف بدن سے ادا ہو سکتا ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے آپ کے ذمے سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، اس کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے بدن کے استعمال۔ یہ بالکل بات پکی سچی بات ہے، اس جگہ حدیث یہ بتا رہی ہے، حدیث یہ بتلا رہی ہے۔ آپ نے سعد کاندلوی کی بات سن لی، اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جواب بھی سن لیں۔ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ قلم سے، تحریروں سے، تقریروں سے، کتابوں سے یہ دین نہیں پھیلا ہے، یہ دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، دعوت کا فریضہ یہ صرف بدن سے پورا ہو سکتا ہے۔ ان سے سوال ہے، یہ جو کتاب آپ پڑھتے ہیں منتخب احادیث، تو کتابوں سے دین نہیں پھیلا ہے، دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو یہ کتاب آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں قلم سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو منتخب احادیث کس چیز سے لکھا ہے؟ قلم سے لکھا ہے۔ اور آپ جو ممبر پہ بیٹھ کے بھی کیا کر رہے ہیں؟ تقریر کر رہے ہیں، تو قلم سے، کتاب سے، تقریر سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا ہے، تو اب یہ منتخب حدیث پڑھنا بھی چھوڑ دیں، تقریر کرنا بھی چھوڑ دیں۔ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں جو قلم سے لکھا ہے، اور تقریر بھی کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں قلم سے، کتابوں سے، تقریروں سے دین نہیں پھیلا، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، صرف چل چل کے لوگوں کو جا کے دعوت دے دیں۔ یہ عمل آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت مدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجیے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجیے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ تبلیغ اور دعوت صرف زبان سے ہو سکتی ہے، قلم سے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی دوسروں کو قلم کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، خطوط کے ذریعے اگر دین کی طرف بلاتا ہے، وہ دعوت نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ اس کو اگر کوئی تبلیغ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ یہاں تک بات کہی جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں جن لوگوں نے
دین کے اوپر محنت کی، دین کی تبلیغ اور اس کے نشر و اشاعت کے لیے کتابیں لکھی، قرآن کی تفسیر کی، حدیث کا درس دیا، فقہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، وہ سب بیکار ہے، وہ دعوت میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تبلیغ میں داخل ہی نہیں ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ سے باہر ہے۔ اس قسم کی باتیں بھی کہی جانے لگی ہیں، کریں اتباع۔ اب اگر اس کے معنی کیا ہوا ہے کہ یہ خاص طریقہ جو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا اور وہ بڑا مفید ثابت ہوا، اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ نہ کوئی دین کی دعوت تھی، نہ تبلیغ تھی، نہ دین کی کوئی خدمت تھی، اور خدمت دین منحصر ہے اسی خاص طریقے میں جو مقرر کر دیا گیا۔ اگر کسی خاص طریقے کو جو کسی مصلحت کے تحت دین کے کام کے لیے اختیار کیا گیا اس کو لازم، اس کو فرض عین سمجھ لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں کہ دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کی جائے کہ جس کا تصور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، نہ وہاں چلہ تھا، نہ وہاں گشت تھا، نہ وہاں فیروزہ تھا، لیکن اس کو لازم قرار دے لیا جائے تو وہ بدعت بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ سے موقع دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دونوں کی گفتگو سن لی، ابھی آپ فیصلہ خود کر لیں کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے اور امت کو کہاں لے کر جا رہا ہے۔ تمام علماء سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو خوب بیان کریں، امت کو بچا لیں۔ امت کو گمراہی کی طرف یہ شخص لے کر جا رہا ہے۔ جب امت گمراہی کے جو وہ گھڑے میں گر جائے گی پھر بچانا مشکل ہے۔ اب بھی موقع ہے، آواز اٹھائیں، کوشش کریں کہ امت کو بچا لیں، اس عظیم کام کو، دعوت و تبلیغ کو بچا لیں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں، زندگیاں لگ گئی، جانیں لگ گئی، اس کام کو بچا لیں، اس امت کو بچا لیں، آواز اٹھا لیں، ہر منبر پر یہ آواز اٹھے تاکہ یہ امت اس شخص کی گمراہی سے بچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔